علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم امتیاز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ دو وقت کی نمازوں کو سفر یا کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے ایک ساتھ ادا کرنا کیسا ہے؟ تو محترم امتیاز صاحب، سفر میں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر ادا کیا ہے، اور ادا کرنے کا طریقہ کار ایسا تھا کہ کسی نماز کو آپ قضا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک وقت کو آخری وقت میں پڑھتے، ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ظہر کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ 4:45 ہے، آپ فرض کر لیں، تو 45 منٹ کے بجائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو 35 منٹ میں 4:35 میں جا کر ادا کر دے۔ 5-7 منٹ نماز ادا کرنے میں وقت لگ جاتا، 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا توقف کرتے، اور جو ہی عصر کا وقت شروع ہوتا تو عصر کے وقت کو عصر کے اول وقت میں ادا کر لیا کرتے۔ تو اس طرح بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے دو وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر ادا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سفر کے عالم میں تو بہرحال اجازت ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1107 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ واضح حدیث پاک ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1109 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے تھے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سی توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی جو فرض نماز ہوتی یعنی مغرب کی 3 رکعت فرض نماز آپ نے ادا کر لی ہے، اس کو بالکل آخری وقت میں جا کر ادا کرتے، اور جو ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو عشاء کے وقت میں جا کر، چونکہ سفر میں ہوتے تو عشاء کی جو فرض نماز ہوتی وہ 2 رکعت ادا کرتے، اور اس کے درمیان میں کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، پھر رات میں جا کر تہجد پڑھتے، اور تہجد کے بعد پھر جا کر وتر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر لینا سفر کے عالم میں تو بہرحال یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو مجبوری کے عالم میں تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ مجبوری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جبکہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی فرض ہے، تو اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر وہ نماز ادا کرے گا، کیونکہ کھڑے ہونے کی جو فرضیت ہے اس سے اٹھا لی گئی ہے۔ ایک آدمی اپنی زبان سے قرأت نہیں کر سکتا، زبان سے قرأت کرنا، اتنی آواز میں قرأت کرنا کہ آپ خود سن لیں، لیکن ایک آدمی گونگا ہے، قرأت نہیں کر سکتا، تو اس سے قرأت بھی اٹھا لی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اشارے کنائے سے پڑھے گا، جس طریقے سے پڑھ سکتا ہے، جتنا بہتر طریقے سے اپنے نماز کو ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اسی طرح مجبوری کے عالم میں اگر ایک آدمی کہیں ایسی جگہ پھنس گیا ہے، پینے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو مجبوری کے عالم میں اسے کہا جائے گا کہ اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں حلال چیزیں نہیں ہیں اور نہیں کھائے پیے گا تو وہ مر جائے گا، اور آبادی یا ایسی جگہ جہاں کی کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہے پہنچنے میں اسے تاخیر ہو جائے گی، انتقال پر ملال ہو سکتا ہے، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اگر وہاں کوئی حرام چیز کھانے پینے کی ہے، مثال کے طور پہ شراب ہے یا ایسا گوشت ہے جو چوری کا جانور ہے، اس کو کوئی کھلا رکھا ہے، تو اتنی مقدار میں کھا پی سکتا ہے کہ جتنی مقدار میں کھا کر وہ اپنے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں اسے کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اجازت مل گئی ہے تو پیٹ بھر کے بکرا اس نے کھا لیا حرام کا، اور اسی طرح اس کو اجازت ملی ہے تو پوری بوتل اٹھا کر شراب کی اس نے پی لی ہے۔ ہاں، اتنی مقدار میں اس کو اجازت دی جائے گی کہ جتنی مقدار میں پی کر اپنی گاڑی کو وہاں تک، اپنی زندگی کے گاڑی کو وہاں تک کھینچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، تو آپ اسے کہیں گے ٹھیک ہے میری گاڑی سے نکال لو، تو اس اجازت کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کی پوری گاڑی کا پیٹرول وہ نکال لے اور اپنے ٹینک کو فل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ بس اتنی مقدار میں لے لو کہ جتنی مقدار میں لے کر تم پیٹرول پمپ تک پہنچ سکتے ہو، تاکہ تم وہاں سے جا کر پیٹرول ڈلوا لو اور ڈلوا کر اپنے گھر تک پہنچ جاؤ۔ تو مجبوری میں اس طرح کی اجازت ہے، بالکل عام سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے مجبوری کے عالم میں اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے۔ بیماری کی وجہ سے بھی ہے، ایک آدمی کمزور ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ بار بار اٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اگر عصر اور ظہر کی نماز کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ اگر
واقعتاً اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم ظہر کی نماز کو آخری وقت میں کر لو اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لو. تو اس نے ظہر کی نماز ادا کی, چند منٹ کے بعد عصر کا وقت ہو گیا ہے, پھر عصر کی نماز کو اسی وضو سے, وضو اگر قائم ہے تو اسی وضو سے اس نے عصر کی نماز ادا کر لی. ٹھیک اسی طرح وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی کر سکتا ہے, جیسا کہ ہمارے پیارے نبی سفر کے عالم میں کیا کرتے تھے. اور صرف سفر کے عالم ہی میں نہیں بلکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھا, کسی خوف اور سفر کے بغیر. یہاں کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی سفر کے عالم میں بھی نہیں ہے, یعنی نارمل حالات میں, عام حالات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقیم ہونے کی صورت میں آپ سفر میں نہیں تھے, اپنے علاقے میں تھے, باوجود اس کے آپ نے اس کو ادا کیا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا گیا, اسی کے بعد والی حدیث میں ہے 1629 میں ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو گویا تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں, ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کو یہ بتایا کہ کوئی اگر مجبور ہے, پریشان حال ہے, سفر کے عالم میں گئے, دشواری میں ہے, تکلیف میں ہے, خوف میں گئے اور وہ چاہتا ہے کہ 2 وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیں تو وہ اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے. دونوں نمازیں اپنے وقت میں ہوں گی, لیکن ایک نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز جو ہے اپنے وقت کے اول وقت میں اس کو ادا کرنے کی اس بات کی بالکل اجازت ہے, مجبوری کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں. لیکن عام حالات میں کہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ مناسب جو وقت ہے اول اور آخر وقت کے درمیان میں جو سب سے مناسب وقت ہے اس مناسب وقت میں اپنی نماز کو ادا کیا کرے, با جماعت نماز کو ادا کیا کرے. لیکن مجبوری کے عالم میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا, سفر ہے, مجبوری ہے یا بیماری ہے یا تکلیف میں ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ 2 وقت کی نمازوں کو ملا کر اس طریقے سے پڑھے کہ دونوں وقت کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے, نہ یہ کہ قضا کر کے پڑھے. وما علینا الا البلاغ المبین. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.